السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ جو صبر ہے، پیشنس ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ کربلا کے واقعے کو لے کے صبر کے ساتھ نیورو سائنس کو ڈسکس کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے نا، اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے ایک لیسن لینے کی ضرورت ہے، سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میری جو ایک ناقص ریسرچ کہتی ہے، میری جو اپنا ایک وزڈم کہتا ہے، ناقص وزڈم، اس میں یہ ہے کہ کربلا سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ اس سے اور بھی زیادہ، میں صرف 3 امپورٹنٹ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کربلا کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک پوری فلسفی ہے۔ اب جو 3 چیزیں ملتی ہیں میرے مطابق، میں نے جو اس کو پرائورٹائز کیا 3 امپورٹنٹ، وہ یہ ہیں۔ ایک تو آپ کو پیشنس ملتا ہے کہ صبر کرنا ہے، پھر دوسری چیز سیکریفائس، اور تیسری چیز ڈگنیٹی، یعنی کہ باوقار ہونا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا، اور اس ویڈیو میں صرف صبر کے اوپر بات کروں گا۔ اب کربلا کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ صبر کا یہاں پہ مطلب، بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید انتظار کو لیتے ہیں کہ آپ کسی کام کے لیے اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو یہ صبر ہے۔ نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ آپ ویٹ کر رہے ہیں، اوبویسلی انتظار ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر مشکل جتنی بھی آ جائے، پریشانی ہے، مشکل ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، تو آپ پھر بھی اللہ پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ ایک مقصد کے لیے، لانگ ٹرم مقصد کے لیے اگر آپ کھڑے ہیں تو اس کو پیشنس کہتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کو نہیں ملتی، کہ اس لیول کا جو پیشنس آپ کو نظر آیا کہ جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے خیمے جل رہے ہیں، آپ کے پیارے شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صبر کی حالت میں ہیں۔ تو یہ سب میں اکثر کہتا ہوں کہ جو صبر کی صحیح ڈیفینیشن ہے یا مفہوم ہے، وہ واقعہ کربلا نے چینج کر دیا۔ اب اس سے ہوتا کیا، لیکن اگر آپ یہی لیسن دیکھیں، میں اپنی زندگیوں کو اس واقعے کے ساتھ تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتا۔ ہم گناہ گار لوگ ایسے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ لیکن اوبویسلی ہم کچھ لرن کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے جیسے پیشنس کی بات کی، تو ہمیں پیشنس جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو پیشنس سے ہوتا کیا ہے، آپ کو ملتا کیا ہے، میں اس پہ اگلے 2-4 منٹ بات کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ پیشنس میں ہوتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، اگین انتظار والا جملہ نہیں آپ نے سمجھا، صبر کو میں نے ڈیفائن کر دیا۔ جیسے آپ پیشنس میں آتے ہیں، تکلیف کے باوجود بھی آپ پیشنس میں ہوتے ہیں، تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوگنیٹو مائنڈ ہے، جو ڈیسیژن میکنگ والا مائنڈ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب جی ایکٹیو ہوتا ہے نا، تو اس کے بہت زیادہ فنکشنز ہیں، کچھ چیدہ ایک تو آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس آتی ہے، یعنی کہ آپ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی مشکل آئی اور آپ ریئیکٹیو ہو گئے، ایموشنل ہو گئے، نہیں۔ دیکھیں، آپ واقعہ کربلا میں دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہائی لیول آف ایموشنل انٹیلیجنس بھی ملتا ہے، کہ بہت کچھ، آپ چیخے نہیں ہیں۔ واقعہ کربلا میں جتنا ظلم ہو، آپ لوگ چیخے نہیں ہیں، چیخے نہیں ماری، آپ نے صرف اللہ پہ بلیو کیا۔ تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی جب آپ پیشنس کرتے ہیں، آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ رسپونڈ ضرور کرتے ہیں۔ اور رسپونڈ کا مطلب تھا آپ کانشیسلی ایکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں، تو آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس آتی ہے۔ اور زندگی میں اسٹڈیز آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ لوگ
جن کے اندر ہائی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی وہ سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس سے اگلے اور فنکشن بھی ہوتے ہیں. آپ پلاننگ اچھی کریں گے، آپ ڈیسیژن میکنگ اچھی کریں گے، آپ میں کوگنیٹیو اسکل زیادہ آئیں گی. تو اس پیشنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اسی واقعے سے اگر آپ پیشنس کو سیکھ لیں تھوڑا سا بھی، یہ تو بہت بڑا لیول ہے پیشنس کا، اگر آپ اس میں سے کوئی 2% بھی ان کے حساب سیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں ضرور چینج آئے گا. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ صبر صرف ایک مذہبی عمل ہی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ہنر ہے جو کہ حضرت امام حسین نے کربلا میں دکھایا کہ کیسے پیاس میں، بھوک میں، ظلم میں اپنے دماغ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ پیشنس.